السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان۔ اصل مرد کون ہے؟ اصل مرد کون ہے، اس کی آج کلاس لگاتے ہیں۔ عام لوگوں کی نظر میں مردانگی کا تعلق جنسی قوت مانا جاتا ہے۔ جی، جنسی قوت، مردانہ طاقت، اس کو کہا جاتا ہے۔ جی، یہ بڑا مرد ہے، بڑا مرد۔ اور اس کے ساتھ میں قد کاٹ کو اہمیت دی جاتی ہے۔ داڑھی مونچھیں ہوں تو مرد، کیا بات ہے جی، کوئی مرد جا رہا ہے، کیا بات ہے، اچھا جی۔ یعنی اور پھر بھی قد کاٹ بھی ہو، داڑھی مونچھیں بھی ہوں، مگر اس میں جنسی قوت سے وہ بندہ محروم ہو یا جنسی قوت کم رکھتا ہو تو اس کو مرد نہیں کہتے، وہ کہتا ہے یہ تو نامرد ہے۔ آ جا کے لے دے کے بات یہیں پہ ختم ہوئی، یعنی مردانگی کا تعلق صرف صرف جنسی تعلق سے بنا دیا۔ مردانہ قوت کا علاج کروائیں، وہ بھی یہ نہیں لا ہو رہا، مردانہ قوت کا یا مردانہ کمزوری کا علاج کروائیں، وہ بھی یہی جو اس معاملے میں کم ہو بس وہی مردانہ کمزوری مانی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو عام لوگوں کی نظر میں جنسی قوت مانا جاتا ہے مردانگی کا تعلق، لیکن اصل کہانی کیا ہے؟ اگر آپ صرف جنسی قوت کو مرد کہیں نا، جو سیکس میں جو بڑا پائیدار ہو، اگر اس کو آپ کہیں کہ یہ بڑا مرد ہے، تو پھر معذرت کے ساتھ کتا جو ہے نا وہ پھر زیادہ پاورفل ہے، گدھا گھوڑا اس کے تو پھر کیا کہنے، یہ تو پھر کمال کے مرد ہوئے نا۔ اگر یہی معیار ہے آپ کا مرد مانے جانے کا، تو پھر یہ تو پھر کیا بات ہے، پھر جیلس ہو ان سے کہ یہ تم سے بڑے مرد ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر داڑھی مونچھوں والا مرد ہوتا ہے تو پھر ریچھ، یہ تو پھر بڑے ان کے بال ہوتے ہیں ریچھ کے، بھالو وغیرہ کے، یہ تو پھر کمال کے مرد ہوئے یہ بھی ہیں۔ لیکن سمجھ تو گئے ہوں گے آپ، ٹھیک ہے۔ لیکن اصل میں مرد کی کہانی ہے کیا، مرد ہوتا کون ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو لوگوں کا نظریہ دیکھ لینا یہیں پہ ٹوٹ گیا۔ اصل جو دلیل میں دینے لگا ہوں ذرا اس کو جھٹلا کے دکھانا۔ اصل میں مرد کیا ہے؟ مولا علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انسانوں کی تین قسمیں ہیں، انسانوں کی تین قسمیں ہیں، ایک مرد ہے، ایک عورت ہے، ایک ہجڑا، اس کو خواجہ سرا بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تین قسمیں ہیں۔ جو اللہ کی عبادت لالچ کے لیے کرے، جنت کے لالچ کے لیے کرے، وہ عورت ہے، وہ چاہے جو بھی ہو، وہ عورت ہے۔ جو دوزخ کے خوف سے عبادت کرے اللہ کی، وہ ہجڑا ہے، خواجہ سرا ہے، وہ چاہے جو بھی ہو، جو جہنم کے دوزخ کے خوف سے کر رہا ہے۔ فرمایا تیسری قسم وہ ہے جو اللہ کی عبادت صرف اس لیے کرے کہ اللہ ہے ہی عبادت کے لائق، اللہ ہے ہی عبادت کے لائق، نہ اس کو جنت کا لالچ ہے نہ اس کو جہنم کا خوف ہے، وہ تو اللہ سے محبت عبادت کرتا ہی اس لیے ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ ہے ہی عبادت کے لائق، بس وہی مرد ہے۔ یعنی کہ مردانگی کا تعلق کیا ہوا؟ جو بے لوث اللہ کی عبادت کرے، جو بے لوث اللہ کی عبادت کرے۔ اور سمجھ آ گئی گل کہ مرد کون ہے؟ دوسری جگہ مولا علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہم سے محبت کرنے والی چاہے عورت ہی ہو وہ مرد ہے، ہم سے محبت کرنے والی چاہے عورت ہو وہی مرد ہے۔ دوسری فرمایا ہم سے بغض رکھنے والا داڑھی والی عورت ہے، دیکھیں ہم سے بغض رکھنے والا داڑھی والی عورت ہے، یعنی اگر کوئی بظاہر آپ کو مرد بھی نظر آ رہا ہے نا، داڑھی ہے، مونچھیں ہیں، وہ عورت ہی ہے اگر وہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض رکھتا ہے۔ اور اگر کوئی آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے چاہے وہ عورت ہی ہو، ٹھیک ہے، وہ مرد ہے۔ یعنی کہ مردانگی کا تعلق کس سے ہوا؟ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت سے تعلق ہے مردانگی کا، نہ کہ جسم سے، ٹھیک ہے، نہ کہ جسم کے اعزاز سے۔ اور مولا علی مرد نہیں ہے، وہ تو شاہ مردہ ہیں، مولا علی تو شاہ مردہ ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی جو بھی امام زمانہ سے محبت کرے وہی مرد ہے۔ آج کا آل رسول بھی امام زمانہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مولا علی بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی کہ یہ سب کے وارث ہیں، امام زمانہ سارے گھرانے کے وارث ہیں۔ آج کوئی امام زمانہ سے محبت کرے چاہے وہ داڑھی بلکہ عورت ہی کیوں نہ ہو، جو بھی امام زمانہ سے محبت کرے وہ مرد ہے، اور جو امام زمانہ سے نفرت کرے، بغض رکھے، ان کے ذکر سے روکے، وہ عورت ہے، چاہے داڑھی مونچھیں قد کاٹ کتنا ہی کیوں نہ ہو، وہی عورت ہے۔ پتہ چلا مرد کا اور عورت کا تعلق کس چیز سے ہے؟ جسم سے نہیں، امام زمانہ سے محبت سے ہے، ٹھیک ہے۔
تو باقی کسی کو برا لگا ہو تو معذرت، اپنوں سے کہہ رہا ہوں، دوسروں کی تو کوئی ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے، لیکن یہ مولا کا فرمان ہے اور میں کیا کر سکتا ہوں اس میں۔ باقی ایک بھائی ہیں، میں یہ نعیم جوگیانی صاحب ہیں، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے مجھے گفٹ بھیجا ہے اور کہتے ہیں ہم کافی عرصے سے آپ کی ویڈیو دیکھتے ہیں، بہت کچھ سیکھنے کو ملا، تو میں شکر گزار ہوں ان کا کہ اچھا ظرف رکھتے ہیں، ان کو جو میری باتیں سمجھ آئیں۔ باقی بہت شکریہ۔ اور وہ کہتے ہیں نا، دینے والا ہاتھ ہمیشہ لینے والے ہاتھ سے بڑا ہوتا ہے، جو دے اس کو چاہیے خاموش ہو جائے، اور جس نے لیا ہو اس کو چاہیے کہ اس کا شکریہ ادا کرے، تو لہٰذا میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے گفٹ بھیجا۔ بہت شکریہ نعیم جوگیانی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ بات سمجھ میں آئی اصل میں مرد کون ہوتا ہے، ان کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں۔ باقی حب علی رحمت اللہ، بغض علی لعنت اللہ، بے شمار۔